الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على محمد الذي أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سلام اس پر کے جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام پر جنہوں نے راز حق امت کو بتلائے سلام پر جنہوں نے زخم سہ کر پھول برسائے سلام پر کہ جو امت کی خاطر دکھ اٹھاتے تھے سلام پر جو بھوکے رہ کے اوروں کو کھلاتے تھے سلام پر لقب ہے رحمت للعالمین جن کا سلام پر کہ خود ایک نام نامی ہے امی جن کا سلام پر جو ہے ہمدرد و مخلص غم نصیبوں کے سلام پر جو ہے غم خوار بیواؤں غریبوں کے سلام پر جو بن کے رحمت للعالمین آئے سلام پر جو از سرتا قدم لطفا پری آئے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمک لنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساہل
محمد راغب الکل توئی سلطان عالم یا محمد ضروے لطف سوئے من نظر کل مشرف گرچ شد جامع ضرورتش خدایا خدایا ہی کرم بارے دیگر اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی اور ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی سہارا علی علی ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی رحمت نے مجھ کو لے لیا آغوش نور میں رحمت نے مجھ کو لے لیا آغوش نور میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس اعظم یہ مغفرت کی
کی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ حضور ناز میں ہدیہ عقیدت و محبت و خلوص عرض کر لینے کے بعد لائق قدر واجب الاحترام معزز محترم سامعین و حاضرین، آج کا خطبہ جمعۃ المبارک سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کے اقوال حکمت کے عنوان کے ساتھ موصول ہے۔ آباد گرامی، یوں تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کی ہستی کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کا ذکر کر کے، آپ کی توصیف و ثنا کو بیان کر کے ہم اپنے دل کی تاریک بستیوں کو آباد کرتے ہیں، اپنے ذہن کو شعور بخشتے ہیں اور اپنے قلب و نگاہ کو نور بخشتے ہیں۔ آباد گرامی، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کی ہستی کون سی ہستی ہے؟ وہ علی جو نقش رسول بھی ہیں اور زوج بطول بھی، وہ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حیدر و صفدر بھی ہیں اور فاتح خیبر بھی، وہ جو عقی پیغمبر بھی ہیں اور والد شکر بھی، وہ ہستی جو ولی و ناصر بھی ہے اور قاسم کوثر بھی، اور وہ ہستی جو شیر خدا بھی ہیں اور تاجدار حل عطا بھی، وہ جو سید الاولیاء بھی ہیں اور امام الاتقیاء بھی، وہ جو مرتضی بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہیں اور شیر خدا بھی، وہ جو امیر المومنین ہیں، وہ جو مولا المسلمین ہیں، وہ جو قائد الغر المحجلین ہیں، اور وہ ہستی جن کی عظمت اور شان کا حال یہ ہے جو محبوب ثقلین بھی ہیں اور سید دارین بھی، وہ جو مرکز سبتین بھی ہیں اور محبوب رب الکونین بھی، وہ ہستی جو مصدر سخاوت بھی ہیں اور مرکزی ولایت بھی، وہ جو منبع شہادت ہیں اور مصدر شہادت ہیں اور مقصد ولایت بھی، وہ ہستی جو مرکز خیال رسول بھی ہیں اور مصدر جمال رسول بھی، جو مظہر کمال رسول بھی ہیں اور محور خصال رسول بھی، وہ ہستی جو منبع عالی رسول بھی ہیں اور سر چشمہ مقال رسول بھی، وہ ہستی کہ جس کی زندگی کی ابتدا بھی خانہ خدا میں ہوتی ہے اور جو اپنی زندگی کے آخری زخموں کو بھی اللہ کے گھر میں برداشت کرتے ہیں، وہ جن کو امام الانبیاء علیہ السلام کا لواب دہن گھٹی میں دیا گیا، وہ ہستی جس نے پرورش امام الانبیاء کی آغوش میں پائی، جنہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میسر آئی، وہ جن کے حوالے سے اعظم چشتی نے کہا تھا اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی، رحمت نے مجھ کو لے لیا آغوش نور میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور کو اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی، اور اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی۔ آواز گرامی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 10 سال قبل
حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے. آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے لما ولدتہ، جب میں نے شیر خدا کو جنم دیا، جب میں نے اپنے بیٹے کو جنم دیا تو سماہ صلی اللہ علیہ وسلم علی، تو حضور نے خود ان کا نام علی رکھ دیا. اور پھر فرماتی ہے تو عباسہ کا فیفی تھی، اور امام الانبیاء علیہ السلام نے ان کے منہ کے اندر لعاب دہن ڈال دیا، گھنٹی کے طور پہ یہ لعاب دہن میسر آیا. ثم القم لسانہ فما زاد یمسہ حتی نام، پھر حضور نے اپنی زبان ان کے منہ میں ڈال دی حتیٰ کہ وہ زبان کو چوستے چوستے سو گئے. یہ زندگی کی ابتدا ہے، کتنی حسین ابتدا ہے. اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا، آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اسلام بھی قبول کیا ہے اور اسلام کے اندر ہجرت بھی کی ہے. میرے اور آپ کے آقا ان کی وفات پہ بڑے رنج و ملال کے ساتھ یہ کلمات فرما رہے تھے، یرحمک اللہ یا امی بعد امی، اے میری ماں کے بعد میری ماں اللہ تجھ پہ رحم کرے. اور پھر جو ہے وہ تابری میں بھی ہے اور بہتی شریف میں بھی اور مدارج النبوہ میں بھی ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لباس، اپنا کپڑا ان کے کفن کے لیے پیش کر دیا، اور ان کی قبر سے خود مٹی کو نکالا اور خود اس قبر کے اندر اترے اور اپنے ہاتھوں سے ان کو قبر میں اتارا، اور پھر دعا کی اللہم اغفر لأمی فاطمہ بنت اسد، مالک میری ماں فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما دے. یہ حضرت علی کی والدہ کے ساتھ حضور کا پیار ہے کہ مالک ان کی مغفرت کر دے بحق نبیک والانبیاء الذین من قبلی، اپنے نبی کے وسیلے سے اور اپنے نبی سے پہلے والے انبیاء کے وسیلے سے میری ماں فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما. صحابہ کرام نے عرض کیا آقا اتنا پیار، اتنی محبت. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ان جبریل اخبرنی، جبریل امین نے ابھی مجھے خبر دی ہے کہ انہا من اہل الجنہ، کہ یہ حضرت علی کی والدہ جنتی خواتین میں سے ایک خاتون ہے. وان اللہ امر 70 الف من الملائکہ یصلون علیہا، رب ذوالجلال نے 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی یہ لگائی ہے کہ وہ حضرت فاطمہ بنت اسد کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگیں. اتنا اونچا مرتبہ اور مقام آپ کی والدہ محترمہ کا ہے. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا و ہستی ہیں جو ویسے تو حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، لیکن حضور نے ان سے فرمایا تھا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. امام الانبیاء علیہ السلام نے ہجرت کی شادی کو اپنے بستر پہ سلا دیا. یہ شرف بھی حضرت علی کو حاصل ہے. غدیر خون کے مقام پر ان کا ہاتھ پکڑ کر حضور نے اعلان کیا تھا من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. یہ شرف بھی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ کو حاصل ہے. خیبر کے مقام پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ صحابہ یہ جو قلعہ قاموس فتح نہیں ہو رہا، یہ لأعطین هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، کل میں یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا جب جھنڈا پکڑ کے میدان میں جائے گا تو خالی ہاتھ نہیں آئے گا، پھر میدان مار کر وہ شخص لوٹے گا. وہ شخص جو ہے وہ میدان سے فاتح بن کر لوٹے گا. اور پھر چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا، سیدنا علی المرتضیٰ وہ جھنڈا اٹھا کر گئے اور میدان سے فاتح بن کر واپس لوٹے. کئی روایات آپ کے اس طرح فضائل میں آتی ہیں. ایک اور روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی تیرے ساتھ محبت نہیں کرے گا مگر مومن، اور تیرے ساتھ نفرت نہیں رکھے گا مگر منافق. جو تجھ سے پیار کرے گا وہ مومن ہی ہوگا، مومن کے سوا کوئی تجھ سے پیار نہیں کرے گا، اور منافق کے سوا تجھ سے کوئی نفرت نہیں کرے گا. حضرت علی فرمایا کرتے کہ اگر
میں کسی مومن کی ناک پہ تلوار بھی مار دوں تو مجھے پتا ہے وہ کبھی مجھ سے نفرت نہیں کر سکتا، اور اگر کسی منافق کے آگے میں مال و دولت کا ڈھیر بھی لگا دوں مجھے پتا ہے وہ کبھی مجھ سے محبت نہیں کر سکتا، کیونکہ حضور نے فرما دیا ہے مومن محبت کرے گا اور منافق نفرت کرے گا۔ کیونکہ ہمارا عنوان سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی اقوال حکمت ہے، تو جس ہستی کے اقوال کو سمجھنا ہو، جس کے اقوال کو لینا ہو، یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اس ہستی کا علمی مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے۔ ہم ان کے اقوال کو اپنی زندگی کے لیے لینا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے جس ہستی کے اقوال ہم اپنی زندگی کے لیے لے رہے ہیں اس ہستی کا علمی مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ سنیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ آپ بھی تھوڑے لفظ بولے اتنی خاموشی اچھی نہیں ہوتی۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور حضرت علی خود فرمایا کرتے تھے، حضرت سلیمان بن حسان فرماتے ہیں کہ حضرت علی خود فرماتے ہیں قال واللہ ما نزلت آیۃ الا قد علمت فیما نزلت وعین نزلت وعلی من نزلت وان ربی وهب لي قلبا عقولا ولسانا خلقا۔ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی اللہ کی قسم کھا کے حضرت علی یہ بات کر رہے ہیں، فرماتے ہیں مجھے رب ذوالجلال کی قسم ہے قرآن کی کوئی بھی آیت ایسی نہیں ہے جس کے حوالے سے علی کو پتہ نہ ہو کہ وہ آیت کہاں اتری ہے، کب اتری ہے اور کس بارے میں اتری ہے۔ یہ علمی مرتبہ رہا۔ فرماتے قرآن کی ہر آیت کو میں جانتا ہوں، وہ آیت کب نازل ہوئی، فی ما نزلت، کس موضوع پہ نازل ہوئی، وَأَيْنَ نَزَلَتْ، کس جگہ پر نازل ہوئی، وَعَلَىٰ مَنْ نَزَلَتْ، کس کے بارے میں نازل ہوئی، وَإِنَّ رَبِّي وَهَبَ لِي، اور میرے رب نے مجھے عطا کر دیا ہے قلباً عقولاً، ایسا دل جو سمجھ رکھنے والا ہے، وَلِسَانًا خَلْقًا، ایسی زبان جو کہ اچھا کلام کرنے والی، یہ میرے رب نے مجھے عطا کر دی۔ اور صاحب روح البیان فرماتے ہیں، بڑی لطیف سی بات آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کا علمی مرتبہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید پورے کا پورا جو ہے سارے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے۔ آپ خاموشی کا اظہار کر رہے ہیں، تھکے ہوئے لگتے ہیں، محبت سے کہنا فرماتے ہیں پورے قرآن کا جو خلاصہ ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اور پوری سورہ فاتحہ کا جو نچوڑ ہے یا اس کا سارے کا سارا جو لب لباب ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور پوری کی پوری بسم اللہ کا جو لب لباب اور نچوڑ ہے وہ بسم اللہ کی با ہے، اور بسم اللہ کی با کا جو خلاصہ ہے وہ اس کے نیچے نقطہ ہے۔ اور حضرت علی فرمایا کرتے تھے انا نقطہ تحت البا، وہ با کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں ہوں۔ علمی مرتبہ اور مقام آپ خود سمجھیں کہ کتنا بنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ با کے نیچے نقطہ جو سارے قرآن کا خلاصہ بن جاتا ہے وہ نقطہ میں ہوں، اتنا غلام کی علمی مرتبہ ہے۔ پھر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ فرمایا کرتے تھے اگر میں چاہوں قرآن کی صرف اس بسم اللہ کی با کی تفسیر کروں، پورے قرآن کی نہیں، پوری سورہ فاتحہ کی بھی نہیں، پوری بسم اللہ کی بھی نہیں، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با کی تفسیر کروں، فرمایا اتنی زیادہ کتابیں لکھی جائیں کہ 80 اونٹوں کے اوپر وہ کتابیں لاگی جائیں تو وہ اونٹ بھر جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ کس کی تفسیر کر رہے ہیں؟ صرف بات کی، یہ اتنی مرتبہ ہے۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے لوگوں یہ تو آپ کی وہ ظاہری علم کا حل ہے، اور آپ فرمایا کرتے تھے لوگوں اس سینے کے اندر کئی علوم ایسے بھی ہیں، اس سینے میں علم و علوم و معارف کا ایسا خزانہ بھی ہے جو مجھے کوئی بندہ نہیں ملتا کہ اس کے دل پہ ڈالے، اس کا کوئی عمل ہی نظر نہیں آتا، وہ خزانہ کوئی جدا ہی خزانہ ہے۔ یہ آپ کی علمی قابلیت ہے اور علمی مرتبہ اور مقام ہے۔ جب اتنا بلند علمی مرتبہ اور مقام ہو تو آپ کا ہر لفظ پھر ہمارے لیے مینار نور بن جائے گا، ہر آپ کی زبان سے نکلنے والا بول جو ہے ہماری زندگی کو سنوارنے والا بن جائے گا۔ اب سنیے، آپ کے اقوال حکمت میں سے پہلا قول آپ کے سامنے رکھا ہوں، علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس قول کو لکھا ہے،
فرماتے ہیں سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں من کانا فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبہ. فرماتے جو شخص علم کی طلب میں نکل جاتا ہے رب ذوالجلال کی جنت اس کو تلاش کرنے لگ جاتی ہے. یہ حضرت علی کا فرمان ہے. فرماتے ومن کان فی طلب المعصیہ کانت النار فی طلبہ. اور جو بندہ گناہوں کے پیچھے لگ جاتا ہے، جو بندہ گناہوں کے راستے تلاش کرنے شروع کر دیتا ہے، جہنم اس بندے کو تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے. اندازہ کیجئے جس کی طلب اچھی ہوگی جنت اس کو طلب کرے گی، جس کی طلب بری ہے جہنم اس کے پیچھے لگ جاتی ہے. ایک اور قول سیدنا علی المرتضی کا، آپ فرماتے ان اصعب الاعمال اربع خصال. مشکل ترین کام چار ہیں، مشکل ترین کام چار ہیں، اور کہتے ہیں جو ان کاموں کو کر لیتا ہے وہ بہت زیادہ اجر کما دیتا ہے. مشکل ترین کام کتنے ہیں؟ چار. پہلا کام کون سا ہے؟ فرمایا پہلا کام ان مشکل کاموں میں سے وہ کام یہ ہے العفو عند الغضب. جب انسان بڑے غصے میں ہو، بڑی ناراضگی میں ہو اور بہت زیادہ وہ غیظ و غضب میں ہو اور کسی بندے کے اوپر حملہ کرنے والا ہو، اس وقت اس کو معاف کر دے. بہت زیادہ غیظ و غضب میں انسان آ کر جب کسی کو معاف کرے یہ مشکل کام ہے. اور سیدنا علی المرتضی نے خود یہ کام کر کے دکھایا ہے. جب آپ میدان جنگ میں تھے، دشمن کے ساتھ مقابلہ ہوا، آپ نے اس دشمن کو زیر کیا اور اس کے سینے پر سوار ہو گئے. اس نے جواب میں حضرت علی کے چہرے کی طرف پھونک دیا. اب یہ کیسا منظر ہوگا؟ تلوار حضرت علی کے ہاتھ میں ہے، دشمن نیچے ہے اور دشمن نے مزید آپ کو غصہ دلایا. مگر جب یہ واجرہ حضرت علی کے ساتھ ہوتا ہے آپ اس کے اوپر سے نیچے اتر کر سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں جناب آپ کو تو زیادہ پیش میں آنا چاہیے تھا، آپ کو تو زیادہ جلال میں آنا چاہیے تھا، زیادہ ان پر سختی کرنا چاہیے تھی. حضرت علی فرمانے لگے میں نے تمہیں یہ بتانا تھا کہ ہم اپنے غصے کی وجہ سے نہیں لڑتے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے لیے لڑتے ہیں. ہماری لڑائیاں ذاتی نہیں ہوتی، ہماری لڑائیاں رب اور اس کے رسول کے لیے ہوتی ہیں. اور فرمایا دوسری چیز جو بہت زیادہ مشکل کاموں میں سے ہے وہ کیا ہے؟ والجود عند والجود فی العسرہ. تنگی کے حالات کے اندر خرچ کرنا. مال و دولت انسان کے پاس ہو تو خرچ کر ہی لیتا ہے، لیکن اس انسان کو جب تنگی کے حالات میں تھوڑا ہے اپنے پاس مگر وہ تھوڑے میں سے بھی رب کی راہ میں دیتا ہے، یہ بھی ایک مشکل کام ہے. اور حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ نے یہ کام بھی کر کے دکھایا ہے. قرآن مجید میں وہ آیات موجود ہیں کہ جب آپ افطاری کے لیے اپنا سامان رکھ کے بیٹھے تھے، تفسیر مظہری میں اور درر منصور میں دیگر تفاسیر میں یہ بات رکھی ہے. آپ سامان رکھ کے بیٹھے تھے، دروازے پہ ایک سائل آیا. این افطاری کا وقت ہے، یہ آواز کم کر دیں. این افطاری کے وقت کے اندر جو ہے جب آپ افطاری کرنے لگے تو دروازے پہ سائل آیا، اس نے کہا میں مسکین ہوں مجھے کھانا کھلا دے. آپ نے اپنی افطاری اٹھا کے اسے دی. اب ایک دن ایسا ہوا، دوسرے دن پھر آپ افطاری کرنے والے، افطاری کرنے کے قریب ایک سائل آیا، اس نے کہا میں یتیم ہوں مجھے کھلا دیا جائے. آپ نے افطاری اٹھا کے اسے دی. تیسرے دن پھر آپ کی خدمت میں کھانا پڑا تھا، قریب تھا کہ آپ افطاری کرتے اس کے ساتھ. دروازے پہ سائل آیا، اس نے کہا میں قیدی ہوں اور مشرک ہوں. حضرت علی نے فرمایا ہم یہ نہیں دیکھتے کہ مشرک ہے کہ مسلمان ہے، یہ دیکھتے ہیں دار کون سے پہ آیا ہے. یہ دروازہ وہ ہے جس سے کوئی سائل خالی نہیں جاتا، یہ اس ہستی کا در ہے جہاں سے سائل کو خالی نہیں چھوڑا جاتا. آپ نے اسے بھی وہ خراب تھا. قرآن مجید میں آپ کی توصیف و ثنا کو اتار دیا، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. وہ لوگ جو رب ذوالجلال کی محبت کے اندر آ کر، رب کے پیار کے اندر آ کر کبھی مسکینوں کو کھلا دیتے ہیں، کبھی یتیموں کو کھلا دیتے ہیں، کبھی قیدیوں کو کھلا دیتے ہیں. اور پھر جو تیسرا مشکل کام سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں والعفۃ فی الخلوۃ. تنہائی کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا. لوگوں کا مجمع ہو تو ہر کوئی کہے گا جناب برا کام کروں گا، لوگ کہیں گے بڑا برا بندہ ہے، بہت زیادہ غلط انسان ہے. یعنی لوگوں کے مجمع کے اندر، لوگوں کی جلوت کے اندر گناہوں سے انسان اس لیے بچتا ہے کہ لوگ برا کہیں. لیکن جب تنہا بیٹھا ہو تو بندہ تو کوئی نہیں دیکھ رہا، جب تنہا بیٹھا ہو تو کوئی بندہ اس کو دیکھ نہیں اس وقت رہا ہوتا. اس وقت پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کا خوف ہے کہ رب کا خوف ہے.
اس وقت اس کے خوف کا امتحان ہوتا ہے کہ یہ کس کے خوف کو اپنے اوپر رکھتا ہے. اگر اس وقت وہ رب ذوالجلال کے ڈر کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دے تو سمجھے اس نے وہ تیسرا مشکل کام بھی کر لیا. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اسی شان ہے. آپ نے فرمایا وہ بندہ رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، جس کو منصب اور جمال والی عورت نے برائی کی دعوت دی، تنہائی کے اندر اس کو غلط کاری کی دعوت دی، لیکن اس بندے نے اس برائی کی دعوت پہ کیا جواب دیا؟ فقال انی اخاف اللہ. اس نے کہا تم اپنا کام کرو، مجھے تو رب سے ڈر لگتا ہے. ایسے بندے کو فرمایا روز قیامت جب قیامت کا دن آئے خالق کی کائنات ایسے بندے کو اپنی رحمت کا ٹھنڈا سایہ عطا کرے. یہ وہ مشکل کام جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا آپ جس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. اور چوتھا کام آپ ارشاد فرماتے ہیں وقول الحق، اور حق بات کرنا، حق کا علم اٹھانا. اس بندے کے سامنے جس سے کچھ خوف ہو یا اس کے سامنے جس سے کچھ امید ہو یا خوف ہو. انسان بعض اوقات حق اس لیے نہیں کہتا کسی سے ڈرتا ہے، اور بعض اوقات حق اس لیے نہیں کہتا اگر حق کہہ دوں گا تو اس بندے سے جو میری غلطیاں یہ پوری نہیں کرے گا. تو سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں یہ کام مشکل ہے حق بیانی کرنا، لیکن ایسے حالات میں جو حق کا علم اٹھاتا ہے وہ بندہ بھی مرد کامل کہلاتا ہے. اقبال نے کہا تھا کرتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جیسے حق، نہ ابل مسجد نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بنا خوش، کیونکہ میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کن. مشکل ہے کہ ایک بندہ حق دینوں حق اندیش خاشاک کے پودے کو کہے کوہ دماتن. اقبال کہتے ایسا تو نہیں ہوتا. انسان حق دیکھے، حق سمجھے، حق کو جانے، دیکھے بھی کہ مٹی کا ذرہ پڑا ہوا ہے، وہ کبھی نہیں کہہ سکتا اٹھا کے یہ چمکتا دمکتا سورج ہے. حق کا علم اٹھانے والے لوگوں کا حال یہ ہے. تو آپ فرماتے ہیں یہ 4 خصلتیں مشکل ضرور ہیں لیکن جو ان کو اپنا لیتا ہے اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ کے اقوال میں سے ایک قول بڑا شاندار یہ بھی ہے. آپ فرمایا کرتے تھے لوگوں ہر حال میں اپنے آپ کو جھوٹ سے بچا کے رکھو، کبھی بھی جھوٹ کے قریب نہ جاؤ. تو آپ فرماتے ہیں کہ کیونکہ جھوٹا بندہ جو ہے وہ کتنے بھی اپنے اوپر سچائی کے پردے ڈال لیتے لیکن اس کا انجام ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کا انجام ذلت ہے. جھوٹے بندے کا انجام ذلت اور رسوائی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جھوٹا بندہ خود بھی دلی طور پہ مطمئن نہیں ہوتا جھوٹ پر. وہ اپنے جھوٹ کو سچ بنا کر لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہا ہوتا ہے مگر دل سے وہ خود بھی مطمئن نہیں ہوتا. دل سے اسے بھی پتا ہوتا ہے میں غلط ہوں. اس لیے جب اس کی سچائی کا پردہ ہٹتا ہے تو نیچے سے وہ جھوٹ ظاہر ہوتا ہے تو بندہ زمانے کے اندر ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ کا دور ہے اور ایک غلام اور ایک آقا اکٹھے سفر کر رہے ہیں. دوران سفر آقا اور غلام کی باہمی کوئی لڑائی ہو گئی. آقا نے اپنے غلام کو مارا، غلام نے جواباً آقا کو گالیاں دی اور بات یہاں تک آ گئی کہ غلام نے یہ دعویٰ کر دیا، اس نے کہا میں تمہارا غلام ہوں ہی نہیں بلکہ تم میرے غلام ہو، میں تمہارا آقا ہوں. اب موقع پہ گواہ بھی کوئی نہیں ہے، کوئی ایسا بندہ بھی نہیں جو آ کے بتائے جناب یہ حقیقت میں آقا کون ہے اور غلام کون ہے. اب یہ ان کی لڑائی چلی اور چلتے چلتے بات جو ہے وہ حضرت علی کی عدالت میں آ گئی. جھوٹا بندہ جتنا بھی جھوٹا ہو اور جتنا مرضی وہ اپنے اوپر سچائی کے پردے ڈالنے والا ہو لیکن حضرت علی کی عدالت میں جب آئے گا تو بات تو کھل جائے گی. کیونکہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ حضور نے جب مجھے یمن کی طرف قاضی بنا کے بھیجا تو میں نے عرض کی آقا میں چھوٹا ہوں میں کیسے فیصلے کروں گا. تو حضور نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا اور سینے پر ہاتھ رکھا کہتے میں نے اس کی ٹھنڈک کو محسوس کیا. وہ ہاتھ رکھنے کے بعد پھر کبھی ایسا ماجرا نہیں آیا کہ 2 بندوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہو اور میں نے کبھی شک کی بنا پہ فیصلہ کیا. جب بھی فیصلہ کیا پھر یقین کی بنا پہ کیا. تو کہتے ہیں کہ جب وہ 2 بندے اب پیش ہو گئے غلام اور آقا، ایک بندہ جو جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے آقا ہونے کا اور دوسرے کو کہہ رہا اپنے آقا کو کہ یہ میرا غلام ہے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے سامنے دیوار کے اندر 2 سوراخ نکلوائے، 2 سوراخ نکلوا کر بڑے بڑے اور دونوں کو کہا کہ ان سوراخوں کے اندر اپنے اپنے سر رکھ دو. جب دونوں نے اپنے اپنے سر سوراخوں میں رکھے تو حضرت علی نے اپنے غلام قمر کو
اونچی آواز سے ارشاد فرمایا جاؤ بھائی ان دونوں میں سے جو غلام ہے اس کی گردن کاٹ دو، ان دونوں کے اندر میں سے جو غلام ہے اس کی گردن اڑا دو۔ کہتے وہ جو جھوٹا آقا ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا اس نے فوراً اپنا سر باہر نکال دیا، اس نے فوراً سر کو باہر کھینچ لیا۔ حضرت علی نے فرمایا تم نے سر باہر کیوں نکالا ہے؟ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا حضور میں جھوٹا تھا، میں اپنے سر کو باہر نکال کے یہی بتانا چاہ رہا ہوں میں آقا نہیں میں غلام۔ حضرت علی نے پھر اس بندے کو جواب فرمایا، آپ نے فرمایا یاد رکھنا جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے، اور انسان جب بھی جھوٹ بولے اس کا مقدر ذلت اور رسوائی، اس کو ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے کبھی جھوٹ کو نہ بولا جائے۔ اور میرے اور آپ کے آقا نے بھی ارشاد فرمایا الصدق ینجی والکذب یخزی، نجات سچائی کے اندر ہے اور جھوٹ تمہیں ہلاک ہی کرے گا۔ اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک اور بڑا ہی حکمت بڑا قول ہے، آپ فرماتے ہیں من ظن بک خیرا فصدق ظنہ، اے بندے جو تیرے بارے میں اچھا گمان رکھے، حالانکہ تیرے اندر وہ خوبی نہیں، مگر تمہارے بارے میں کوئی اچھا گمان رکھے تو اس کے گمان کو سچا کر دو۔ کیا مطلب ہے؟ جو وہ گمان رکھ رہا ہے اپنے آپ کو ویسا ہی بنا لو، اپنے آپ کو اسی رنگ میں رنگ لو جو تمہارے متعلق وہ گمان کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی بریلی کی گلیوں کے اندر اعلیٰ حضرت چل رہے تھے اور لوگ آپس میں کہتے ہیں جناب یہ جا رہے ہیں جو قرآن کے حافظ ہیں، حالانکہ اعلیٰ حضرت اس وقت قرآن کے حافظ نہیں تھے، اب لوگ یہ گمان کر رہے ہیں کہ یہ قرآن کے حافظ ہیں۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت آپ فرماتے ہیں آپ نے دل کو خیال کیا کہ لوگ مجھے قرآن کا حافظ خیال کرتے ہیں گمان کرتے ہیں تو کیوں نہ میں قرآن کو حفظ کر لوں۔ رمضان کا مہینہ اب قریب ہے، لوگوں نے کہا حضور اس سال آپ قرآن سنائیں کیونکہ لوگ حافظ سمجھتے تھے آپ کو، تو اعلیٰ حضرت نے اب کیا جو ہے وہ محنت شروع کی، رمضان کے دنوں کے اندر قرآن کو یاد کرتے، آپ کو قرآن سناتے اور پورے رمضان کے مہینے میں پورے قرآن کو حفظ کرتے۔ من ظن بک خیرا فصدق ظنہ، جو تیرے بارے میں اچھا گمان کرے اس کے گمان کو سچ کر دکھاؤ۔ اسی طرح امام اعظم علیہ الرحمہ جا رہے تھے، لوگوں نے کہا یہ وہ بندے ہیں جو 1000 رکعت پڑھتے راستے، اب امام اعظم کو 1000 رکعت نہیں پڑھتے تھے تب، اب تو 500 رکعت کے قریب پڑھتے تھے۔ تو جب آپ نے لوگوں کی یہ بات سنی کہ لوگ یہ کہہ رہے اتنی رکعتیں پڑھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اے ابو حنیفہ جب لوگ تیرے بارے میں یہ اچھا گمان کرتے ہیں تو کیوں نہ اپنے آپ کو اچھا ہی بنا لیا جائے۔ وہ لوگ ایسے تھے کہ لوگوں کے گمانوں کے مطابق اپنے آپ کو بدل دیتے، اگر کوئی اچھا گمان کرتا ہے تو اپنی تقدیر کو، اپنے تیور کو، اپنے انداز کو بدل دیتے۔ اس کے بعد امام اعظم نے پھر رات کو جو ہے وہ 1000 رکعت کو پڑھنا شروع کر دیا۔ من ظن بک خیرا فصدق ظنہ۔ مولانا روم نے ایک بڑی پیاری یہاں پہ ایک حکایت لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں ایک شخص کہیں اپنا سامان لے کے جا رہا تھا تو راستے میں ڈاکوؤں نے اس پر حملہ کر دیا۔ اب وہ شخص اپنی جان بچاتا ہوا ڈاکوؤں سے بھاگ ہے، سامان لے کے بھاگا تو آگے دیکھا ایک شخص جو ہے وہ راستے کے اندر اسے نظر آیا، تو اس نے سوچا یہ کوئی اچھا انسان ہے اور اسے کہا یار تم دکھنے میں مجھے شریف آدمی لگتے ہو تو یہ میری چوروں سے حفاظت کرو، میرا سامان اسے بچا دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے سامان میرے پاس رکھ۔ جب سامان رکھا تو چوروں کا جب وہ ٹولہ پیچھے سے آیا، اس شخص نے چوروں کو اشارہ کیا تھا واپس چلے جاؤ، رہنے دو اس کا سامان نہ لو، تو چلے گئے۔ وہ بندہ بڑا حیران ہوا کہ یہ بندہ تو بڑا پرسنالٹی والا، بڑے عہدے والا ہے کہ چوروں نے اس کے اشارے کو سمجھ لیا۔ اس نے کہا یار تم وہ کون؟ کہ وہ ڈاکو جو میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے، میری جان کے دشمن تھے، سامان کے دشمن تھے، تم نے ان کو اشارہ کیا تو وہ واپس چلے گئے۔ اس نے کہا میں ان سب کا سردار ہوں، ان سارے ڈاکوؤں کا، سارے چوروں کا میں سردار ہوں۔ وہ بندہ بڑا پریشان ہوا کہ میں نے چوروں کے پورے ٹولے سے سامان بچایا تو ان کے سردار کو دے دیا۔ اس نے کہا جی اس ڈاکو کے سردار نے کہا اپنا سامان اٹھاؤ اور چلے جاؤ۔ کہا کہ یہ تم نے اتنا اچھا معاملہ میرے ساتھ کیوں کیا؟ تم تو ڈاکوؤں کے سردار ہو، جب ڈاکو اتنے زیادہ ظالم تھے تو ڈاکوؤں کا سردار تو اس سے ظالم ہونا چاہیے، تم یہ اچھا معاملہ کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا اصل بات یہ ہے زندگی گزر گئی، آج تک مجھے کسی نے شریف نہیں کہا، تم نے جب مجھے دیکھا کہا شریف لگتے ہو، سامان رکھ لو پاس، میں نے کہا تم اچھا گمان کر رہے ہو تو میں پھر کیوں نہ تمہیں اچھا بن کے دکھا۔ من صدق سے یعنی جو من ظن بک خیرا فصدق ظنہ، جو تیرے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے تو اپنے آپ کو اچھا کر لے۔ نہیں جو بندہ آپ کے حوالے سے یہ بات کرے کہ یار آپ بڑے اچھے ہیں تو آپ اپنے آپ کو پھر اچھا بنا لیں، یہ نہ کہ جناب نہیں میں تو بڑا گناہگار ہوں، میں تو یہ ہوں تو میں تو وہ، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی جائے۔
جو تمہارے بارے میں اچھا گمان کرے تو اپنے آپ کو اس گمان کے مطابق تبدیلی کی طرف لے آؤ۔ پھر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ کا بڑا ایک پیارا اور قول جو کہ امام ابن حجر اسقلانی منبہات میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ نے ارشاد فرمایا النعم ستۃ، نعمتیں کل 6 ہیں جو بہت بڑی بڑی ہیں، اے بندے جو تیرے اوپر انعامات خدا بندی ہیں وہ 6 ہیں اور بہت بڑے بڑے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے حضور کو انعامات کون سے ہیں؟ فرمایا پہلا انعام الاسلام، وہ اسلام ہے، رب ذوالجلال نے تجھے اسلام دیا ہے، یہ رب کا بہت بڑا انعام ہے۔ لیکن آج کے دور کے اندر ہماری حالت یہ ہو چکی ہے، ہم اسلام کے جو اطوار ہیں، اسلام کا انداز زندگی چھوڑ کر یورپ کا انداز اپنانا چاہتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا یورپ کی غلامی پہ تو ہوا ہے رضامند، مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں۔ اور پھر ایک اور مقام پہ اقبال کہتے ہیں یہ بدھ کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت کرے کا شان دین نبوی ہے۔ اقبال کہتے ہیں یہ بدھ جس کو تہذیب انگریز کی تہذیب کا بدھ جو تو اپنا انگریزوں کا کلچر، ان کے طور طریقے جس کو تو اپنی زندگی میں شامل کر رہا ہے، یہ بدھ کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت کرے کا شان دین نبوی۔ کہتے ہیں تیرے دین کو تباہ کر دے گا یہ نئی تہذیب کا بدھ، غارت کرے کا شان دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی۔ کہ تو انگریزوں کا غلام نہیں، تو محمد عربی کا غلام، اپنے آپ کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق ڈال کے رکھو۔ اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو آپ فرمایا کرتے تھے بندے دنیا کے اندر دنیا کی نعمتوں میں سے کیا چھوٹی نعمت ہے کہ رب نے تجھے مسلمان بنایا، خالق کائنات نے تجھے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ اور فرمایا دوسری نعمت والقرآن، وہ قرآن ہے۔ قرآن کتنی بڑی نعمت ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کے دروازے پر ایک سائل اکثر صدا دیا کرتا تھا، آگے کہتا حضور مجھے کچھ دے۔ ایک مرتبہ آیا، 2 مرتبہ آیا، جب بار بار آئے تو ایک دن حضرت عمر نے جلال میں آ کے اسے فرمایا تو بار بار آ کے در در پہ مانگتا ہے، اذهب تعلق بالقرآن، جا جا کے قرآن سے تعلق جوڑ۔ آپ نے اسے بھیج دیا، فرمایا قرآن سے جا کے رشتہ جوڑ۔ وقت بیت گیا، وہ سائل دوبارہ کبھی آپ کے در پہ نہیں آیا۔ ایک دن سارے راہ آپ کی ملاقات اس سے ہوئی، فرمایا یار ناراض ہو گئے ہو، اب نہیں آتے؟ اب کیوں نہیں آتے؟ اس سائل نے جو بات کی وہ بات دل میں گھر کرنے والی، اس بات کو اپنے سینے میں جگہ دی۔ جب آپ نے کہا نا اب کیوں نہیں میرے دروازے پہ آتے، اس نے کہا جس چیز سے آپ نے میرا تعلق جوڑا نا، جس قرآن کے ساتھ، وہ قرآن آپ کو مجھے آپ کے در پہ نہیں آنے دیتا، یعنی مجھ کو اب آپ کے در پہ وہ قرآن آنے کی زحمت نہیں دیتا، میری ساری ضرورتوں کو وہ قرآن پورا کر دیتا۔ قرآن اتنا انمول خزانہ ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے پاس ایک شخص آیا اور جن کے دل میں کھوٹ ہوتی ہے وہ عجیب ہی سوال کرتے ہیں۔ اس نے آ کر کہا حضور یہ کیا ماجرا ہے، آپ کی داڑھی بڑی گھنی ہے اور میری داڑھی جو ہے اس کے اندر بال جو ہے وہ فاصلے پر ہے، نہیں میری داڑھی گھنی نہیں اور آپ کی داڑھی گھنی ہے، حالانکہ میرا بھی چہرہ ہے اور آپ کا بھی چہرہ ہے، تو ایک چہرے کے اوپر جو ہے وہ داڑھی جو آ رہی ہے تو اس کو مختلف کیوں آ رہی ہے، سب کی گھنی ہونی چاہیے۔ اس سوال کا جواب آپ کہتے ہیں قرآن میں ہر سوال کا جواب ہے، ذرا قرآن سے تو نکال کے دکھائیں اس سوال کا جواب۔ تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ اس سورہ اعراف کی اس آیت کو پڑھا، فرمایا والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، فرمایا اصل میں اس میں قصور جو ہے وہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں کہ تمہاری داڑھی کے اندر بال فاصلے پر کیوں ہے، فرمایا اصل چیز یہ ہے قرآن یہ فرما رہا ہے جو بلد طیب ہوتا ہے، جو زمین اچھی ہوتی ہے، جو زمین زرخیز ہوتی ہے وہاں جب فصل ہوتی ہے تو وہ بھی اچھی ہوتی ہے، اچھی فصل اچھی زمین کے اندر اچھی فصلیں اگا کرتی ہیں، اور جو بری زمینیں ہوتی ہیں وہاں پہ بری فصلیں اگتی ہیں۔ تیری زمین خراب ہے تو قصور میرا تو نہیں، اپنی زمین کا علاج کر۔ تو قرآن کے اندر ہر رمز کا جو ہے وہ حل ہے، ہر سوال کا جواب نہیں۔ اور جنہوں نے قرآن کو پڑھا انہوں نے قرآن سے بہت کچھ لیا۔ حضرت عمر بن مقداد رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ فرمایا کرتے تھے اگر میں چاہوں قرآن کی ایک آیت کی تفسیر کرنا، ما ننسخ من آیت او ننسیھا نأتی بخیر منھا او مثلھا، کیا اس قرآن کی اس آیت کی اگر میں تفسیر کرنا چاہوں، جو رب ذوالجلال نے فرمایا جو ہم آیت کو منسوخ کر دیں یا ہم آیت کو بڑھا دیں تو ہم اس سے اچھی آیت لے آتے ہیں یا اس کے مثل لے کے آتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اگر میں قرآن کی اس آیت کی تفسیر کرنا چاہوں تو فرماتے ہیں
کہ 1,00,000 کے برابر 1,00,000 کے برابر جو اونٹ ہیں ان کے اوپر جو بوجھ لادا جائے اتنی زیادہ کتابیں میں صرف اس ایک آیت کی تفسیر سے بھر قرآن سے سمجھنے والے نے بہت کچھ سیکھا. حضرت امام عبدالوہاب شعرانی علیہ رحمہ آپ کے بھائی اور پھر یہ حضرت علی الخواص رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے قرآن مجید کے جو رموز ہیں جو اسرار ہیں ان کو میں نے جب پڑھا اس میں سے صرف سورہ فاتحہ کے جب رموز و اسرار کو پڑھا تو کہتے ہیں رب ذوالجلال نے مجھ پر اتنے زیادہ علوم منتشر کر دی جن کا کوئی حساب نہیں. تو پتا چلا قرآن جب انسان اس میں توجہ کرے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے آپ فرماتے تھے اگر میرے اونٹ کی مہار بھی گم ہو جائے تو میں اس کو بھی قرآنی علوم کے ذریعے سے تلاش کروں. قرآن میں اتنا بڑا خزانہ ہے لیکن ہمیں کیا لگے ہمارا تو قرآن سے تعلق تب بنتا ہے بچی کی رخصتی کرنی ہے تو قرآن کو اس کے اوپر کر دیتا کہ برکتوں کے سائے کے گھر سے چلے جائے. ہمارا قرآن کے ساتھ ناطہ اتنا سا ہے کہ دو بندوں کا آپس میں جھگڑا ہو جائے قرآن کی قسم کھا لیں جھگڑا ختم کر لیں. ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق کتنا ہے کسی جگہ پہ کوئی حلف لینے کی بات آ جائے کہ لاؤ جی قرآن پاک جو کبھی نہیں کھول کے پڑھا ذرا اس کے اوپر ہاتھ کر تو قرآن پاک کے اوپر ہاتھ کر کے ہم حلف لے لیں. ہم نے قرآن سے یہ ناطہ بنا رکھا ہے. دس سے قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا تو قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑا جائے. قرآن اتنا انمول خزانہ ہے اتنا بڑا جو ہے وہ ہمارے لیے انمول علوم و معارف کا خزینہ ہے. اور پھر فرمایا تیسری نعمت جو ہے جو رب ذوالجلال نے عطا کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نعمت امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات ہے. حضور کتنی بڑی نعمت ہے. لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا. دوستوں اور مولا سے مانگوں میں کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا. حضرت امام باقر رحمۃ اللہ تعالی آپ فرمایا کرتے تھے لوگوں جو رب ذوالجلال نے اپنے پاک کلام میں فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم روز قیامت رب تم سے اپنی نعمتوں کے متعلق سوال کرے گا. اور میں کیا خیال ہے اس آیت کا مطلب روٹی کپڑے مکان کی نعمتیں. رب ذوالجلال کی یہ انعامات خداوندی بہت بڑے ہیں مگر جو رب ذوالجلال نے یہ فرمایا روز قیامت رب تم سے اپنی نعمتوں کا سوال کرے گا. اس نعمت سے مراد روٹی کپڑا مکان نہیں اس نعمت سے مراد ہوا نعمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ امام الانبیاء علیہ السلام کی نعمت ہے. رب ذوالجلال پوچھے گا بندوں سے کہ بندوں کچھ خیال کرو کوئی اپنا محبوب بھی کسی کو دیتا ہے. میں نے تو تمہیں اپنا حبیب دے دیا تم نے کیا ضرورت کی. تم نے ان کی تعلیمات پہ کتنا عمل کیا تم نے ان کے انداز زندگی کو کتنا اپنایا تم نے ان کی سنتوں کو کتنا اپنایا. کیونکہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج ہم اس دور میں جی رہے ہیں بے ادبی کا ضابطہ نکلتا جا رہا ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے لا میراث الادب. ادب سے بڑی وراثت کوئی نہیں. لوگوں ادب کا دامن تھامے کبھی بھی بے ادب نہ بننا. آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں لوگ جو ہے وہ بے ادبی کی طرف بہت نکلتے جا رہے ہیں. کوئی والدین کی بے ادبی کر رہا ہے کوئی بزرگوں کی بے ادبی کر رہا ہے. جو اس سے زیادہ جس کا وقت تاریخ ہو جائے وہ اولیاء کرام کی بے ادبی شروع کر دیتا ہے. اس سے زیادہ بھی جس کی مت ماری جائے وہ آل رسول کے خلاف جو ہے وہ آواز کو بلند کرنا شروع کر دیتا ہے. اس سے بھی زیادہ جس کا وقت تاریخ ہو جائے وہ صحابہ کرام کے خلاف جو ہے وہ بری باتیں شروع کر دیتے ہیں. اور جس کا مقدر بالکل ختم ہی ہو جائے جس کا دل بھی جو ہے وہ تاریخ ہو جائے آنکھیں بھی بے نور ہو جائیں دل کی آنکھیں بھی بند ہو جائے وہ مصطفیٰ کریم کی شان کو بھونکنا شروع کر دیتا ہے. کہ حال جس دور میں اور آپ جی رہے ہیں آج یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان کے اندر تنقید کرنا باتوں کو بدل بدل کر اور عقل کے ترازو پہ حضور کی شان کو تولنا. پھر کہتے ہیں عقل میں تو یہ بات نہیں آتی کہ یہ اتنا مقام کیسے. اقبال نے کہا کہ عقل قربا قربا پیش مصطفیٰ. نادان تجھے کہا کس نے کہ امام الانبیاء کی بارگاہ میں عقل لے کے آ. تجھے کس نے کہا کہ عقل کے چھوٹے سے ترازو پہ حضور کی شان کو تول. جس طرح سونار کے چھوٹے سے ترازو پر منو تنوں کا حساب نہیں ہو سکتا ایسے انسان کی ناقص عقل پر امام الانبیاء کی شان کو تولا نہیں جا سکتا. جس ہستی کے ذکر کو رب ذوالجلال بلند کر رہا انسان اپنی عقل پہ اسے تولے عقلوں پہ حضور کی شان کو پرکھا نہیں جا سکتا. امام الانبیاء علیہ السلام کی شان کی اگر بات کرنی ہے تو اقبال کہتے ہیں عقل قربا قربا پیش مصطفیٰ. حضور کی بارگاہ میں آنا ہو تو عقل کو گھر چھوڑ کے آؤ عشق کو اپنا امام بنا دو. من بندہ یا آزاد مخلص غلام من نشست امام. اقبال کہتے ہیں میں آزاد بندہ ہوں میری آزادی کیا ہے میں نے عقل کو اپنا غلام بنا کے رکھا ہے اور عشق کو اپنا امام بنا. عشق کا ذائقہ ذوق والا جس کا عقل ہوئی جاتی
ہر ایک نو ایک ادو فرق ہوندی ہے نو لگتی ایک پچھان دائی ہمت ہاریاں دا کمشک نہیں کان شیر دلیر جوان دائی عالم شان عشق دا کی دساں سمرا دین ایمان اسلام دائی زلف دے پیچ کمند اندر جدو پھس جاون پھر پھڑکنا کی رکھی قدم جما کے عشق اندر سخت گھاٹیاں دیکھ کے پھڑکنا کی جنا پاس رات دا گل پایا دسمان ہو جاندیاں جھڑکنا کی لگی جاگ کے کنی دی یاس کوئی کچے دودھ نو آلما رڑکنا کی عقل و دل و نگاہ کا مرشد ابری ہے عشق عشق نہ ہو تو شر و دین متقدائے تصورا تو حضور کی ذات کتنی بڑی نعمت ہے اس نعمت کو سمجھا جائے. اور آگے آپ فرماتے ہیں 6 نعمتوں کا آپ نے ذکر کیا 3 اور چوتھی نعمت آپ ارشاد فرماتے جو نعمت ہے والعافیہ وہ صحت ہے. انسان کے پاس جب صحت ہوتی ہے اسے قدر نہیں ہوتی اور جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو میاں صاحب فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ ساری عمر میں آٹا دنیا کے لکھاں بنائے پیڑے گئی جوانی تے آیا بڑھاپا تے کوئی نہیں نقدہ دے گئی جوانی آیا بڑھاپا تے جاگ پیاں سب پیاں. صحت کے عالم میں کسے خبر ہوتی ہے؟ صحت کی لوگ قدر نہیں کرتے. صحت کے اندر لوگ گناہوں میں لگا دیتے ہیں. صحت کے دلوں کو لوگ غلطیوں میں لگا دیتے ہیں. صحت ہو تو سینمے کی طرف دوڑتے ہیں اور جب پھر بڑھاپا آ جائے جب انسان کے جو ہے وہ آزاد کانپنے لگی پھر میاں صاحب فرماتے گئی جوانی آیا بڑھاپا تے جاگ پیاں سب پینا ہوں محمد کامنا آن ہنگ جبین حریرہ. پھر کام کچھ نہیں آتا انسان کہتا ہے اب کچھ بن جائے لیکن اب کیا بننا ہے؟ ساری عمر تو ہم نے جو ہے وہ یوں ہی گوا دی. عمر ساری تو کٹیش کے مطامع مومن آخری وقت کیا کافر مسلمان ہوں گے؟ تو اپنی صحت کے انجام کی قدر کی جائے اپنی صحت کے انجام کو سمجھا جائے کہ کتنی بڑی یہ رب ذوالجلال کی عنایت ہے کہ خالق کی کائنات کی صحت اور تندرستی عطا. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کا فرمانے شان ہے. آپ فرماتے ہیں بل غنا عن الناس لوگوں سے بے نیاز ہو جانا یہ رب ذوالجلال کی بہت بڑی ہے. لوگوں کے ہاتھوں میں نہ دیکھو کیا ہے یہ دیکھو میرے پاس کیا ہے. میرے اوپر رب ذوالجلال نے کتنے زیادہ انعامات کر رکھے. آج ہمارا حال یہ ہے ہم اپنی زندگی کو اسی بات میں کھوارے ہیں وہ امیر کیوں ہے وہ فلاں اچھا کیوں ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے رب ذوالجلال نے مجھے بھی تو عطا کر رکھا ہے. خالق کی کائنات کی انعامات مجھ پر بھی تو ہیں. اور یاد رکھیں یہ حسد کی مار ہے. جس کو حسد کا مرض لگ جاتا ہے وہ کبھی سکھ نہیں پاتا. وقت نازک ہے میں سمجھتا ہوں اس بات کو. مولانا روم علیہ رحمہ کی ایک حکایت کو پیش کر کے گفتگو سمیٹتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک مقام پر بہت زیادہ عبادات کی بڑی عبادتیں کرنے کے بعد جب عبادتیں کی تو وہاں پر اس کے پاس رب ذوالجلال نے اپنے فرشتے کو بھیجا انسانی صورت میں. اسے کہا کیا چاہیے تمہیں؟ اس نے کہا کہ مجھے ایک ہنڈیا دے دی جائے جو میں مانگوں اس سے مجھے مل جائے. اب اسے جب عطا کر دی گئی تو گھر لے آیا لیکن لوگ دیکھ تو نہیں سکتے. اس کا بھائی اب دیکھ رہے یہ دن بدن امین ہوتا جاتا ہے دیکھا تو نہیں جاتا. آج حال ہی یہ ہے ہم اپنی زندگی کو دوسروں پہ ضائع کر رہے ہیں اپنے آپ کو نہیں لگا رہے اپنی زندگی دوسروں. تو اس نے دن بدن دیکھا یہ امین ہوتا جاتا ہے. اس نے کہا یار کیا زور ہے تمہارے پاس؟ وہ بولا بالا کا بیچارہ سیدھا سادہ. اس نے کہا جناب اس طرح میں نے اتنی عبادت دیکھی ہے تو یہ مجھے انعام ملا. کدھر کی یہ عبادت غریب کو لان چلا. اب وہ بندہ ادھر گیا اور اتنے ہی لمبے عرصے تک وہاں عبادت کرتا وہاں پہ جو ہے وہ اپنے اوراد و وظائف کرتا. وقت آیا اسے کہا گیا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے. اتنی زیادہ تم نے دوڑ کیوں لگائی کیا لینا چاہتے ہو؟ کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے. پر اتنی کھپت کیوں کی ہے؟ کہا اس لیے کی ہے جو اس کو دیا میں اسے واپس لو اور جو میرے بھائی کو دیا اس سے واپس لو میں دیکھ نہیں سکتا. تو اپنے آپ کو غیروں پہ ضائع نہ کیا جائے دوسروں پہ ضائع نہ کیا جائے اپنی زندگی کو اپنے اوپر لگایا جائے. عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن 2 آزم میں کٹ گئے 2 انتظار میں. اور کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی ہوئے یار. تو ہم اپنی زندگی کو دوسروں پہ ضائع نہ کریں. سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ کے اطوار حکمت ہمارے لیے مینار نور ہیں کہ ان کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں اور اپنی زندگی کی تاریخیوں کو اجالوں میں بدلیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.